SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के WhatsApp नंबर 0333618191 पर फ्री मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मौसम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है इद्दत के बारे में कि अगर किसी खातून को तलाक होती है या वो खुला की डिग्री हासिल करती है या उसके शौहर की वफ़ात होती है तो इन तीनों सूरतों में इद्दत का पीरियड जो है वो क्या होगा और इद्दत का पीरियड कब शुरू होगा। और इसके अलावा ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर ख़ातून हामला हो और उस दौरान उसका शौहर उसको तलाक दे दे तो उस सूरत में इद्दत की जो है इद्दत की क्या सूरत हाल होगी। और इसके अलावा इस बात को भी डिस्कस किया जाएगा कि अगर ख़ातून का सिर्फ निकाह हुआ है और रुखसती नहीं हुई तो उस सूरत में शौहर की वफ़ात की सूरत में क्या सूरत हाल होगी इद्दत की, और शौहर की तरफ से तलाक दिए जाने की सूरत में इद्दत की क्या सूरत हाल होगी। सो आज हम इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो तलाश करेंगे। ये अक्सर मुझसे ख़वातीन के या मर्द हज़रात भी इस बारे में सवाल करते थे इद्दत के पीरियड के बारे में। और इस बात को भी देखा जाएगा कि इद्दत के पीरियड के दौरान अगर कोई खातून निकाह कर लेती है तो उस निकाह की क्या शरई हैसियत होगी, और उस निकाह से अगर कोई उसको औलाद होती है तो उसकी क्या शरई उसकी हैसियत होगी। सो आज हम इन सवालों के जवाब जो है वो तलाश करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो फिर अगर आपने मेरे चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी मेरी वीडियोस मिलती रहें। वीडियो पर बात करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि यहाँ मुख्तलिफ़ लोग हैं जो मेरी वीडियो आती है उसके बाद जो है उसको वैसी ही वीडियो कॉपी करके लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने पहले भी अर्ज़ की थी कि किसी का भी सिर्फ लेक्चर दे देना किसी पॉइंट पर वो ज़रा मुश्किल बात नहीं होती। मैं भी अगर किसी डॉक्टर का किसी दिल के बारे में कोई लेक्चर सुन लूँ या किडनी के बारे में सुन लूँ तो मैं भी 2-4 दिन प्रैक्टिस करके वैसे लेक्चर दे सकता हूँ। बात काबिलियत की होती है, सिर्फ लेक्चर देने से काबिलियत नहीं होती। इसलिए आपने वकील करना हो, डॉक्टर करना हो, इंजीनियर करना हो, जो भी करना हो उसको सवाल करें। आपके सवाल का जवाब जो है वो जब मिलेगा उनसे, वो चाहे डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, इंजीनियर हो या कोई भी शोबा हो, उसका जवाब बताएगा कि उनको कितनी उसमें काबिलियत है या कितना वो अपने शोबे में महारत रखता है या अबूर रखता है। SNA लॉ एसोसिएट सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस में सर्विस देती है। इसलिए अगर आपको हमारी कोई भी पाकिस्तान भर में कहीं भी कोई फैमिली इशू हो या प्रॉपर्टी से मुतल्लिक इशू हो तो आप हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। सबसे पहले दफ़ा 307 है मोहम्मद लॉ में, जिसमें सेपरेशन के, अलहदगी के मुख्तलिफ 4 तरीके बयान किए गए हैं। एक तरीका है कि शौहर बीवी को ख़ुद तलाक दे दें। दूसरा तरीका है कि दोनों मियाँ बीवी बाहमी रज़ामंदी से तलाक ले लें, जिसको तलाक मुबारात भी कहते हैं। तीसरा तरीका जो है वो खुला की सूरत में है कि जहाँ पर दोनों का निकाह जो है काजी या अदालत वो मनसूख कर दे, जिसको हम तनसीख निकाह भी कहते हैं, खुला भी कहते हैं। चौथा तरीका ये भी हो सकता है कि निकाह नामे में एक खाना बाकायदा है कि क्या शौहर ने तलाक का बीवी को तफवीज़ कर दिया है,
اگر بیوی کو طلاق کا حق تفویض کر دیا گیا ہو تو بیوی اپنا وہ حق استعمال کر دے۔ تو یہ مختلف طریقے ہیں کسی بھی میاں بیوی کی علیحدگی ہونے کی، علیحدگی ان چند صورتوں میں ہو سکتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ ان ساری صورتوں میں اگر علیحدگی ہو جاتی ہے تو اس صورت میں عدت پیریڈ خاتون کا کتنا ہوگا۔ عدت کے بارے میں، عدت جو ہے، عدت کا پیریڈ ہے وہ قرآن پاک میں یا تو شوہر کی طرف سے بیوی کو طلاق دینے کی صورت میں ملتا ہے، چاہے وہ باہمی رضامندی سے طلاق ہو یا شوہر بیوی کو دے، یا پھر وفات کی صورت میں اس کا حوالہ ملتا ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 228 ہے، وہ ملاحظہ فرمائیے، اس کا ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ اور طلاق والی عورتیں انتظار میں رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض تک، اور ان کو حلال نہیں کہ چھپا رکھیں جو پیدا کیا اللہ نے ان کے پیٹ میں، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 229 ہے، وہ بھی ملاحظہ ہو، طلاق رجعی ہے 2 بار تک، اس کے بعد رکھ لینا موافق دستور کے یا چھوڑ دینا بھلی طرح سے، اور تم روکو نہیں کہ لے لو کچھ اپنا دیا ہوا عورتوں سے، مگر جب کہ خامند اور عورت دونوں ڈریں اس بات سے کہ قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ کا حکم۔ چنانچہ دونوں قرآن پاک کی آیات مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جو عورت کا جو عدت پیریڈ ہے وہ 3 حیض ہے یا 3 طہر ہے۔ اس کو اگر ہم عام دنوں میں بھی کریں تو وہ 3 ماہ 10 دن کا تقریباً جو ہے نارملی عام طور پہ وہ ٹائم بنتا ہے۔ لیکن جبکہ اگر وفات ہو جائے شوہر کی تو اس صورت میں جو عدت کا ٹائم ہوگا وہ 4 ماہ 10 دن ہوگا۔ لیکن سپریم کورٹ کے ایپلیٹ بینچ کا ایپلیٹ شریعت بینچ کا ایک مشہور فیصلہ ہے 1992 SCMR 1273، جس میں سپریم کورٹ نے اس معاملے کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا، اور اس میں سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ جو عدت پیریڈ ہے وہ چونکہ 3 حیض ہے تو یہ جو منیمم ٹائم اس کا ہو سکتا ہے وہ 39 ڈیز ہو سکتا ہے۔ عدت کا جو کم سے کم عرصہ ہے وہ 39 دن سپریم کورٹ نے اپنے فیصلہ میں قرار دیا، اور وہ فیصلہ کی جو متعلقہ پیرا ہے وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں۔ The period of iddat laid down by the Holy Quran is not 90 days, it is rather 3 periods of menstruation which do not necessarily extend to 90 days. According to Hanafi Jews, the minimum period of menstruation is 3 days, and the minimum period of Tohar, period of purity, is 15 days. In the light of these principles, the minimum period of iddat may be 39 days, because this is the period in which it is possible for a woman to have 3 menstruation with 2 intervening periods of purity. اسی طرح 2002 CLC 1964 میں آنریبل ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے، اس میں بھی انہوں نے جو عدت کا پیریڈ ہے وہ شوہر کی طلاق کی صورت میں وہ انہوں نے کم از کم جو ہے 39 ڈیز قرار دیا ہے ان 2 فیصلہ جات میں۔ اصل میں عدت کا پیریڈ کیوں رکھا گیا؟ وہ اس لیے بنیادی طور پہ رکھا گیا، جیسے قرآن پاک کی آیات مبارکہ میں نے پڑھ کے سنائی ہیں، کہ اگر شوہر بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اگر اس کے پیٹ میں کوئی بچہ ہے تو وہ ظاہر ہو جائے تاکہ کل کو بچے کی ولدیت کا ایشو کریٹ نہ ہو جائے۔ اس لیے عدت پیریڈ کے بعد خاتون جو ہے وہ نکاح کر سکتی ہے۔ بنیادی مقصد جو ہے بچے کی ولدیت کو مشکوک بنانے سے بچانا ہے۔ عدت کا واحد مقصد جو ہے، بنیادی مقصد وہ یہی ہے۔ اب اگلا سوال ہے کہ اگر اس خاتون کی رخصتی نہ ہو تو تب اس کا جو عدت پیریڈ وہ جو ہے وہ کتنا ہوگا؟ اس میں سورۃ الاحزاب ہے، آیت نمبر 49 ہے قرآن پاک کی، جو بڑی واضح کرتی ہے کہ اگر طلاق ہوئی اور رخصتی نہ ہوئی تو پھر خاتون کی کوئی عدت نہیں ہوگی۔ میں سورۃ الاحزاب کا ترجمہ بھی پڑھ دیتا ہوں۔ مومنوں، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کر کے ان کو ہاتھ لگانے یعنی ان کے پاس جانے سے پہلے طلاق دے دو تو تم کو کچھ اختیار نہیں کہ ان سے عدت پوری کراؤ۔ ان کو کچھ
تائید ان کو کچھ فائدہ یعنی خرچ دے کر اچھی طرح سے رخصت کرو۔ یہ ہے اس قرآن پاک کی آیت مبارکہ کا ترجمہ، جس میں واضح طور پہ قرار دیا گیا کہ اگر عورتوں سے صرف نکاح ہوا ہے اور رخصت نہیں ہوئی اور طلاق ہو گئی ہے تو پھر ان کو کوئی فائدہ دے کر آپ رخصت کر دیں۔ اس صورت میں کوئی عدت نہیں ہوگی، چونکہ ان کا آپس میں تعلق قائم نہیں ہوا، اس لیے کسی بچے ہونے کی چانسز نہیں ہوتے اور اس لیے عدت پیریڈ بھی نہیں ہے۔ تاہم اگر خاتون کا نکاح ہوا اور رخصت نہیں ہوئی اور اس کے شوہر کی وفات ہو گئی تو اس صورت میں خاتون کو عدت کا عرصہ جو وفات کی صورت میں ہوتا ہے وہ پورا کرنا ہوگا، اور اس سلسلے میں محمد لا کی دفعہ 257 جو ہے وہ بڑی واضح ہے۔ اب ایک اور سوال ہے کہ اگر خاتون کو جب طلاق ہوئی تو وہ حاملہ ہو تو اس صورت میں طلاق کی کیا حیثیت ہوگی؟ تو اس صورت میں طلاق جو ہے وہ معطل رہے گی، طلاق افیکٹو اسی فوراً اس وقت نہیں ہوگی، طلاق ہو جائے گی مگر وہ سسپینڈ رہے گی جب تک بچے کی پیدائش نہیں ہو جاتی۔ اب اس میں سب سے اہم ترین سوال کی طرف میں آتا ہوں کہ عورتیں اکثر کورٹ سے خلا لیتی ہیں اور اس کے بعد پھر ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ خلا کی صورت میں عدت کا ٹائم جو ہے یہ کتنا ہوگا اور کب سٹارٹ ہوگا، اور اکثر مجھ سے یہ سوال کیا جاتا ہے۔ سو آج میں اس پر بھی ڈیٹیل سے ڈسکس کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک میں شوہر عدت 2 صورتوں میں بیان کی گئی ہے، اگر شوہر بیوی کو طلاق دے دے یا طلاق بے شک باہمی رضامندی سے ہو یا شوہر کی وفات ہو جائے۔ سو خلا کی صورت میں عدت کا کنسیپٹ جو ہے وہ شریعت میں موجود نہیں ہے۔ اب اگر ہم دفعہ 307 محمد لا کو دیکھیں تو اس میں 4 طریقے جو بیان کیے گئے ہیں ڈائیورس کے، سیپریشن کے، اس میں خلا کا طریقہ بھی، تنسیخ نکاح کا طریقہ بھی شامل ہے۔ سو اگر ہم اس کو 307 کے تناظر میں دیکھیں تو تب سیپریشن کی صورت میں آپ اس میں بھی عدت پھر جو ہے وہی 3 ماہ 10 دن ہوگی، یا سپریم کورٹ کی رولنگ کے تحت جو ججمنٹ ہے کم از کم 39 دن ہو سکتی ہے۔ اب اگلا سوال کہ یہ عدت شروع کب ہوگی، کیونکہ اس پر بے شمار ججمنٹ موجود ہیں کہ خلا کی ڈگری جو ہے وہ 1 طلاق شمار ہوگی، اس کے بعد خاتون جو ہے عدالت جو ہے وہ ڈگری کی نقل متعلقہ یونین کونسل کو بھیجے گی، چیئرمین کو، وہ 30 دن میں ثالثی کونسل بنائے گا، اس کے بعد میاں بیوی کے رابطے میں کوشش ہوگی اور آفٹر 90 ڈیز وہ ایک ڈائیورس سرٹیفکیٹ یونین کونسل کے چیئرمین جاری کریں گے اور وہ طلاق ہوگی قانونی طور پہ پاکستانی قانون کے مطابق۔ اب یہاں پر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدت کا پیریڈ کیا خلا کی ڈگری سے شروع ہوگا یا جب طلاق سرٹیفکیٹ ملے گا خاتون کو اس وقت سے شروع ہوگا؟ یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے۔ اب اس میں ابہام اس لیے ہے کہ کہیں شریعت میں تو کہیں خلا کی صورت میں عدت کا باقاعدہ ذکر موجود نہیں ہے۔ ہم 307 محمد لا کے تحت اگر جو 4 طریقے ہیں ان میں آئے تو پھر خلا آتا ہے، اس لیے اس پہ بھی عدت لاگو ہوگی۔ اس لیے کیونکہ اس پر لاہور اس میں ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ جو ہے وہ موجود ہے 2018 CLC 906 میں، جو اس بات کی رہنمائی کرتا ہے، جس میں انہوں نے قرار دیا کہ عدت کا ٹائم جو ہے خاتون کا وہ تنسیخ نکاح کی ڈگری سے شروع ہوگا، کیونکہ سرٹیفکیٹ جو ہے یہ شریعت کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، یہ قانون کی ریکوائرمنٹ ہے، اس لیے اس کی عدت کا ٹائم جو ہے وہ خلا کی ڈگری سے شروع ہو جائے گا، اور جو 3 ماہ 10 دن تک ہو سکتا ہے یا منیمم وہ 39 دن تک ہو سکتا ہے، تو سرٹیفکیٹ سے شروع نہیں ہوگا۔ یہ 2018 CLC 906 ہے جس میں یہ واضح طور پہ قرار دیا گیا ہے۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ کسی بھی قانونی مسئلے کی صورت میں آپ میری جو ویب سائٹ ہے sndlassociate.com پر جا کر فری مشورہ کر سکتے ہیں، اور میرے واٹس ایپ اور ایمو نمبر 0333618191 پر جا کر بھی فری مشورہ کر سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔